بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 3 خبریں رائے صاحب جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر، بلے کی بلے بلے اور نشان پاکستان تحریک انصاف کو واپس کر دیا گیا۔ حکم جاری ہوا سرٹیفکیٹ جاری کر دو۔ کیوں سرٹیفکیٹ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا، اور الیکشن کمیشن اس وقت بند کمروں میں بیٹھ کر کیا پلاننگ کر رہی ہے، اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ اور رائے صاحب، کس جنرل کی عمران خان کو 2/3 کی آفر، اس کی بھی ایک انسائٹ سٹوری ہمارے پاس موجود ہے، اس کا بھی حال احوال اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور رائے صاحب، عمران خان کے خلاف 2 عدالتوں کا فیصلہ، اور پھر 12 تھانوں کی پولیس یہ کون سا گل کھلا رہی ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے آج کے پروگرام کے اندر۔ اور الیکشن کمیشن کو جو مسلسل بدلے سے پھینٹی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جو ماحول ہے، اس کا بھی حال احوال جو ہے آج کی اس نشست کے اندر اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھیں گے رائے صاحب۔ لیکن جو سب سے اہم جو کیس تھا وہ پشاور ہائی کورٹ، اور اس پشاور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کی ایک فتح ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور اسی پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج نے اس فیصلے کو جو سٹے تھا اس کو اڑا دیا، اور پھر دوبارہ ڈویژن بینچ بنا۔ رائے صاحب، آج کی سماعت کے اندر اعجاز انور اور پھر سید ارشد علی جو ہیں، ان کا نام پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ میں ہمیشہ جو ہے وہ یاد اس لیے رکھا جائے گا کہ کیونکہ جو رائے صاحب مروست کی بات آپ اور میں ہم ہمیشہ کرتے رہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ آواز بلند کی کہ سیاسی جماعتوں کی سٹرگل جو ہے اسے دیکھا جائے، اور ان جماعتوں میں جو سیاسی گھرانے ہیں ان کی سٹرگل کو دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیراشوٹر جو ہے اوپر سے آئے اور وہ پارٹی کو لیڈ کرنا شروع کر دے، جیسا کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کے اندر یہی دیکھا گیا۔ رائے صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس اعجاز انور صاحب کے ریمارکس کیا تھے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں۔ جسٹس اعجاز انور نے بہت ہی اہم بات کہی ہے، اور وہ گفتگو جو عمران خان ہمیشہ سے کرتے رہے، اس کے اوپر ایک مہر لگ گئی ہے جسٹس اعجاز انور صاحب کی طرف سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو سب جماعتیں ایک ہی خاندان کے لوگ چلاتے ہیں، شاید یہ واحد جماعت ہے جو ورکرز کو آگے آنے دیتی ہے، اور انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراض جنہوں نے کیا وہ تو پارٹی میں شامل ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو دوڑ سے نکل گئے، ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اب وکیل شکایت کنندہ جو تھے الیکشن کمیشن کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آخر میں پشاور آ گئے اور یہاں پر انٹرا پارٹی انتخابات کرائے، اور جسٹس اعجاز نے پھر جواب دیا کہ بھائی انہوں نے کوئی اپنا حلیہ تو نہیں بدل لیا جو یہاں پر آ گئے۔ اور پھر مروسی سیاست کے اوپر بات ہوئی، پھر انٹرا پارٹی انتخابات پشاور ہائی کورٹ کیوں آئے اس کی دلیل بھی دی گئی۔ رائے صاحب، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف خبر کیا ہے اسلام آباد سے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جائے گی؟ کیونکہ آج ایک انتہائی اہم اجلاس جو ہے وہ شہر اقتدار میں ہو رہا ہے جسے فیصلہ کیا جائے گا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے اندر 2 دلچسپ نکات ہیں۔ ایک ویڈیو بھی وائرل ہے، پہلے اس ویڈیو کے متعلق بتاتے ہیں، بڑے مزے کی ویڈیو ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پر اسی ویڈیو کے اوپر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ یہ ویڈیو بلاول زرداری سے جڑی ہوئی ہے، اور بلاول زرداری ایک ولیمے کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں، اور اس ولیمے کی تقریب میں کھانے کے میز لگے ہوئے ہیں، اور بڑا لیوش قسم کا کھانا ٹیبلز کے اوپر موجود ہے۔ تو جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے یہ لگا کہ جیسے بلاول زرداری کسی شادی کی تقریب میں گئے اور وہاں سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ جس طرح سے نواز شریف اور مریم نواز یہ جلسے نہیں کر پا رہے، اور بلاول زرداری نے اپنی جانب سے کوشش کی کہ چھوٹی موٹی جلسیاں کریں، لیکن چونکہ ان کی جلسیاں بھی ناکام ہو رہی تھیں، تو اب اصل میں یہ ولیمے کی تقریب نہیں تھی جہاں بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ 5 کورس کھانا جو ہے سرو کیا جا رہا تھا۔ اب پتہ چلا ہے کہ یہ ان کی ایک چھوٹی سی جلسی تھی جہاں پر لوگوں کو لانے کے لیے انہیں ولیمے کا اہتمام کرنا پڑا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ایک تو بلاول زرداری تھوڑا شریف خاندان سے سیکھ بھی رہے ہیں کہ کیسے کچھ لوگوں کو لایا جائے، اور دوسرا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس کے متعلق آپ نے بات کی کہ موروثی سیاست کو پاکستانی عوام نے
مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کیا گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا ایک نقطہ بہت اہم ہے۔ اس نقطے میں یہ کہا گیا کہ اگر مثال کے طور پر اکبر ایس بابر یا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراضات اٹھانے والوں کو یہ پلی لینی چاہیے تھی کہ یہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے، اگر ان کا انٹینٹ یہ تھا اکبر ایس بابر کا کہ میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں، تو پلی یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ الیکشن دوبارہ ہو۔ یہ پلی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ اس الیکشن کو کالعدم کریں اور انتخابی نشان تحریک انصاف کا چھین لیں، کیونکہ اکبر ایس بابر اگر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لے کر پی ٹی آئی کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے تھے تو ان کا مفاد تو اسی میں ہونا چاہیے تھا ٹیکنیکلی کہ بلے کا انتخابی نشان ملے، لیکن ان کا جو بیڈ انٹینٹ ہے وہ ایکسپوز اس طرح سے ہو گیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو اور بیٹ کا انتخابی نشان تحریک انصاف کے پاس ہو، اور پھر میں اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر کوئی اپنا عہدہ حاصل کر لوں اور اس کے بعد اگر مجھے پارٹی ٹکٹ دے تو میں بلے کے انتخابی نشان پر لڑوں۔ تو یہ جو ان کا بیڈ انٹینٹ تھا، جتنی بھی یہ درخواستیں آئیں، یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئیں۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک خبر یہ لانچ کروائی گئی ہے کہ ایک نام نہاد جماعت جو کہ ریسنٹلی رجسٹرڈ ہوئی، جس کے متعلق پہلے نہ آپ نے سنا ہوگا، نہ ہمارے ویورز نے سنا ہوگا، نہ میں نے کبھی سنا تھا، یہ کوئی ٹیکنالوجی موومنٹ آف پاکستان، اس طرح کی ایک نام نہاد جماعت، اس کی ایک اپلیکیشن آ گئی ہے جی الیکشن کمیشن کے اندر، اور الیکشن کمیشن سے اس جماعت نے یہ کہا ہے کہ ہمیں آپ بلے کا انتخابی نشان الاٹ کریں۔ تو یہ بھی ایک مسٹیریس میٹر ہے، لیکن الیکشن کمیشن کیا گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے؟ ٹیکنیکل درخواست کہنا چاہیے اسے، کہ ٹیکنیکل درخواست انہوں نے دی ہے کہ بلہ دیا جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا آپشن انہوں نے رکھا ہے کہ اگر بلہ نہیں دینا بھائی جان تو پھر لیپ ٹاپ ہی دے دیں۔ تو اب اس طرح کی خیر درخواستیں آتی رہیں گی، لیکن ایک تو الیکشن کمیشن اس لیے توہین عدالت کا مرتکب ہو رہا ہے کہ جب پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ الیکشن کمیشن انتخابی نشان بلے کے حوالے سے سرٹیفکیٹ اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے، تو جب تک الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا یا جب تک وہ فیصلہ ریورس نہیں ہوا تھا، اس وقت تک بھی الیکشن کمیشن نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ اپنی ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا تھا، یعنی ہائی کورٹ کے آرڈر کو روندا تھا۔ اب دوبارہ ابھی تک پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر، جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اپنے ویورز کے لیے، تو ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر یہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا۔ اب اس کے اندر الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ جیسے الیکشن کمیشن اس سے پہلے ایک پارٹی بن گیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے خلاف چلا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے الیکشن کمیشن کبھی بھی کسی پارٹی کے خلاف، کسی سیاسی جماعت کے خلاف عدالت کے اندر پارٹی نہیں بنا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے لیے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب خود پارٹی بن گئے۔ اب چونکہ سپریم کورٹ میں جو تحریک انصاف نے بلے کا انتخابی نشان کے حوالے سے پٹیشن دائر کی تھی وہ انہوں نے واپس لے لی ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا پہلی فیصلہ آ گیا ہے بلے کے متعلق۔ تو اب اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں اور اس طرح کی اطلاعات لانچ کروائی جا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ سے تحریک انصاف نے تو اپنی پٹیشن واپس لے لی، اور ظاہر ہے کہ ان کو واپس لینی تھی، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس معاملے پر سپریم کورٹ جانے کی تیاری کر رہا ہے، یعنی اس حد تک چیف الیکشن کمشنر اور سکندر سلطان راجہ تل گئے ہیں، الیکشن کمیشن تل گیا ہے کہ ہر صورت میں ہم نے انتخابی نشان بلہ آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جی آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ان کی بات مانیں گی؟ کیونکہ راجہ صاحب ایک بلہ ان سے جو ہے چھیننے کی کوشش کی گئی، پھر چوری کرنے کی بھی کوشش کی، اب برآمدگی اس بلے کی نہیں ہو رہی جو الیکشن کمیشن میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور بلہ نہیں آ رہا۔ سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے؟ اوبیسلی یہ ایک بہت ہی اہم سوال آج کے دن اس لیے بھی ہے راجہ صاحب کیونکہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ پہ سردار آپ کے نام کے ساتھ کس نے لگایا، ہم نے یہ جو ریمارکس ہیں وہ جج صاحبان کے سنے ہیں، تو اس کے بعد عین ممکن ہے کہ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ
انتخابی نشان ہی ہے نا بھائی. کیا ہوا, کسی مرضی انتخابی نشان پہ آپ لڑ لیں, اور آپ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ناموں میں کیا رکھا ہے ان کو ہٹائیں, اسی طرح کہا جائے گا کہ نشانوں میں کیا رکھا ہے. نشان جو مرضی ہو, آپ کی کارکردگی میٹر کرتی ہے. رائے دیکھیں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے اب جو اس میں یہ ہاشمی صاحب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن جب سپریم کورٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو سپریم کورٹ اگر میرٹ پر فیصلہ کرے تو جیسے الیکشن کمیشن پٹیشن لے کر سپریم کورٹ جاتا ہے تو اس درخواست کو, اس پٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر پر توہین عدالت لگا دینی چاہیے سپریم کورٹ کو کہ آپ ہائی کورٹ کے دوسری مرتبہ آپ ہائی کورٹ کے آرڈر کو پامال کر رہے ہیں, آپ سرٹیفکیٹ اپنی ویب سائٹ پر جاری نہیں کر رہے, اور یہ جو آپ کی بدنیتی اور بیڈ انٹینٹ ہے یہ اتنا ایویڈنٹ ہے کہ آپ کے اوپر توہین عدالت لگنی چاہیے. یعنی یہ الیکشن کمیشن کی سماعت جو پٹیشن ہے یہ قابل سماعت ہی نہیں ہونی چاہیے. دوسری جانب اگر اس کو قابل سماعت قرار دیا تو پھر اس کے اندر جو انٹرسٹنگ پہلو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کس قسم کا بینچ بناتے ہیں. کیا اس بینچ کے اندر وہ جسٹس منصور علی شاہ کو شامل کرتے ہیں, جسٹس طارق کو شامل کرتے ہیں, یا اس کے اندر جسٹس منیب اختر کو بھی شامل کیا جاتا ہے, جسٹس عائشہ یا جسٹس اعجاز الحسن کو. تو یہ آپ جس قسم کا جسٹس فائز عیسیٰ بینچ بنائیں گے اس سے پتہ چل جائے گا کہ فیصلہ میرٹ پر آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن اگر یہ پٹیشن قابل سماعت قرار دے بھی دی سپریم کورٹ نے انیشلی, تو یہ ایک ایسا کیس ہے ہاشمی صاحب کہ جسٹس فائز عیسیٰ ہوں, جسٹس منصور علی شاہ ہوں یا جسٹس طارق, یعنی ہر وہ جج جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ یہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیتے ہیں, اس کے باوجود اس بلے کے اسپیسیفک کیس میں کوئی بھی جج اپنی ساکھ کو اس حد تک تباہ نہیں کرے گا کہ وہ الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ دے دے, پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اڑا دے اور تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ واپس لے لے, جبکہ الیکشن کے اندر ٹوٹل 28-29 دن رہ گئے. تو کوئی بھی جج اپنی ساکھ اس حد تک تباہ کبھی کوئی امیجن بھی نہیں کرے گا کہ میں اپنی ساکھ اس حد تک تباہ کر دوں. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جب جائے گا تو سپریم کورٹ تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکتی ہے. اچھا رائے صاحب, رات گئے پولیس ڈیالہ جیل پہنچی ہے اور یہ کوئی عام پولیس نہیں تھی. ہم نے رائے صاحب سنا تھا کہ 12 ملکوں کی پولیس, لیکن 12 تھانوں کی پولیس جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے ہے اور تفتیش ہوئی ہے. بتایا جاتا ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے یہ 12 مقدمات کی تفتیش میں عمران خان کو شامل تفتیش کر کے تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے تک ان کے ساتھ گفتگو کی گئی, تفتیش کی گئی, اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ آج شام تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. جو کل شروع ہوا تھا جس میں GHQ حملہ کیس میں خان صاحب کو چونکہ گرفتاری ان کی ڈالی گئی ہے, چونکہ روبکار جاری ہو گئی تھی. روبکار جاری ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہیں تو آپ کو آزاد کیا جاتا ہے. تو وہ آزادی بھی ہم نے دیکھ لی کہ کس طرح. تو پھر GHQ حملہ کیس کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو پیش کیا گیا. اب تفتیش میں کیا سوال کیے گئے ہیں یہ میں اس کا ایک خاکہ سننے والوں کے ساتھ شیئر کر دوں, پھر اس پہ ہم بات بھی کریں گے. 9 مئی کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں عمران خان کے خلاف کوئی واضح ثبوت ہو. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں. شہریار افریدی جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے GHQ پر حملہ کیا, رائے صاحب وہ بھی الیکشن لڑنے کے حوالے سے اہل ہو گئے. تو پھر عمران خان کے اوپر مقدمہ اور کس بنیاد پر چل رہا ہے؟ چونکہ آپ کو یاد ہوگا عدالت نے یہ کہا کہ حملہ کرنے والا کون تھا, بتایا گیا کہ حملہ کرنے والے یہ تھے. پھر پوچھا گیا کہ جس پر حملہ ہوا وہ کہاں ہے, اس کا عطا پتہ نہیں تھا. پھر کس سے حملہ کیا گیا تو کچھ پتھر نکال کر عدالت کے سامنے رکھے گئے, اور پھر ثبوت, CCTV فوٹیج اور باقی چیزیں, یہ عدالت کی طرف سے بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے جس کا جواب رائے صاحب آج تک نہیں ملا. خان صاحب 9 مئی تقریباً رائے صاحب کوئی 7-8 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے, لیکن آج تک کوئی بھی واضح ثبوت جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے پیش نہیں کیا گیا. ایک کابینہ کی ایک ہائی پروفائل کمیٹی بھی بنا دی گئی, اس نے کیا کرنا ہے, ان کے پاس بھی کچھ نہیں. ہم تو یہ سنتے رہے کہ بڑے واضح ثبوت موجود ہیں, اور کاکڑ صاحب نے بھی کہہ دیا, پھر باقی لوگ بھی کہتے رہے کہ بڑے واضح ثبوت ہیں جی اور بچ نہیں پائیں گے. لیکن اب جو تفتیش کی جا رہی ہے اس میں کیا چیز سامنے آئی, یہ رائے صاحب بڑی اہمیت کی حامل ہے.
اب جنہوں نے بار بار لکھا کہ عمران خان کے خلاف بنائے گئے مقدمات غلط ہیں اور پولیس کی نااہلی ثابت کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود پولیس جو ہے وہ باز نہیں آئی، تفتیش بھی صرف عدالتی آرڈر کی پاسداری کے لیے کی جا رہی ہے، جس طرح نیب ٹیم عمران خان سے گپ شپ لگاتی رہی ہے اسی طرح مجھے تو لگتا ہے رائے صاحب کہ یہ بھی ایک طرح سے گپ شپ سیشن ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ رائے صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 6 مئی کو عمران خان لاہور میں ریلی کی صدارت کر رہے تھے، جسے پاکستانی میڈیا سمیت انٹرنیشنل میڈیا نے بھی دکھایا۔ کیا 6 مئی کو لاہور میں عمران خان کا کوئی ہم شکل تھا؟ وہ کون تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب کابینہ کی رپورٹ، پھر 12 تھانوں کی پولیس، تفتیشی، اب ہوگا کیا؟ یہ تمام سوالات اس تفتیشی کمیٹی کے سامنے، اور نکلا کیسے جائے اور خوش کیسے کیا جائے، میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہے۔ اس کے علاوہ اس سے زیادہ ہمیں اس مقدمے میں جان نظر نہیں آتی۔ رائے صاحب، یور ٹیک آن دس۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہ عمران خان صاحب کو اور اسی طرح جو شریک ملزمان بنائے گئے تھے ان کو ضمانت دے چکی ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو نام نہاد شریک ملزمان بنائے گئے تھے ان کو تو بہت پہلے ضمانت دے دی گئی تھی، اور بعد میں عمران خان صاحب کی ضمانت بھی کنفرم کر دی گئی تھی۔ جب یہ ضمانت کنفرم کی گئی تھی تو یہ سوال پوچھا گیا تھا جج صاحب کی جانب سے کہ کیا عمران خان صاحب جب یہ مبینہ توڑ پھوڑ ہوئی، جب یہ ہنگامہ آرائی ہوئی، تو کیا عمران خان اس وقت اس مقام پر موجود تھے؟ تو اس کا جواب یہ آیا کہ نہیں، اس وقت وہ فزیکلی موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد کچھ اس طرح کے سوالات بھی ہوئے کہ کیا کوئی آڈیو ایویڈنس یا ویڈیو ایویڈنس موجود ہے کہ عمران خان اس کے اندر براہ راست انوالو تھے؟ تو اس طرح کا کوئی آڈیو یا ویڈیو ایویڈنس موجود نہیں تھا، اور پھر چاروں ناچار عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے بھی کنفرم ہو گئی تھی۔ اب اس پوری سچویشن کے اندر عمران خان صاحب جو کہ نیب کی حراست کے اندر تھے، ان سے کیا تفتیش کر رہی ہوگی پولیس؟ یعنی جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو عمران خان صاحب اس وقت خود تو کسی بھی پروٹیسٹ کو لیڈ نہیں کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب نیب کی حراست میں تھے، عمران خان صاحب کے پاس فون کال کرنے کی کوئی سہولت نہیں تھی، عمران خان صاحب کے پاس ٹی وی دیکھنے کی سہولت نہیں تھی۔ تو عمران خان صاحب کو نیب کی حراست میں، جہاں ان کا بیرونی دنیا سے رابطہ مکمل طور پر کٹا ہوا تھا، ان کو کیا پتا تھا کہ 9 مئی کو کیا ہو رہا ہے، کس قسم کا احتجاج ہو رہا ہے؟ تو عمران خان صاحب کے ڈائریکٹیوز پر یہ احتجاج ہوا، اس سے بے بنیاد اور گھٹیا قسم کا الزام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب پولیس جو ہے اس معاملے پر، یعنی آپ امیجن کریں کہ پولیس جو کہہ رہے ہیں کہ جی 8 گھنٹے تفتیش کی، پھر کہا کہ جی 3 گھنٹے مزید تفتیش کرنی ہے، تو کس قسم کے سوالات کر رہی ہوگی؟ عمران خان صاحب سے کیا سوالات کر رہے ہوں گے؟ یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ آپ بتائیں کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کیا آپ نے ہدایات جاری کی تھی؟ عمران خان صاحب اس کا جواب تو بڑا سمپل ہے کہ میں تو نیب کی حراست میں تھا، تو نیب سے چیک کر لے کہ کیا میرے پاس کوئی فون کال کرنے کی سہولت میسر تھی، کیا میں ویڈیو کالز کر کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس چلے جائیں یا جی ایچ کیو چلے جائیں۔ دوسرا، جو جی ایچ کیو کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور اس میں لیکن رائے صاحب، میرے لیے نا، چونکہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی یہ ان کا بھی ایک سوال ہے کہ اگر ثبوت موجود ہیں تو آپ ان ثبوتوں کی بنیاد پہ کچھ سوالات پوچھیں گے خان صاحب سے کہ اچھا یہ دیکھیں آپ کے خلاف ایک آڈیو ہے، یہ دیکھیں آپ کے خلاف ایک ویڈیو ہے، یہ دیکھیں آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ہم نے کال جو ہے انٹرسیپٹ کی جس میں آپ ہدایت دے رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب جب ریسٹ ہاؤس کے اندر تھے تو ایک مسرت چیمہ کی ایک آڈیو جو تھی وہ باہر آئی، جس میں وہ گفتگو ان کی خان صاحب سے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں کہ یار یہ تو وہاں سے ہدایت لیتا ہے۔ تو ایسی کوئی آڈیو ہی کم از کم آ جاتی، کہیں نہ کہیں کوئی چیز موجود ہوتی جہاں پہ ہدایات دی گئی، جس کی بنیاد پر سوال نامہ تیار ہوگا۔ 12 تھانوں کی پولیس پہنچی ہے۔ مجھے تو یہ مذاق ہی لگتا ہے، کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پروسیکیوشن کیسز کے اندر جا کر عدالت کے سامنے رکھتی، اور پھر جن لوگوں کو راجہ صاحب، جن لوگوں کو اس کے اندر عدالتوں نے ریلیف دیا ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، ان کیسز کے اندر بھی پروسیکیوشن وہی ثبوت رکھتی کہ دیکھیں کنیکشن ہے۔ ماسٹر مائنڈ جس کا پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عمران خان، اور جن کو ہدایت دی جا رہی ہے وہ بری ہوئے جا رہے ہیں، اور اگر وہ بری ہو رہے تھے تو آپ کی نالائکی ہے کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے۔
اور ان بیسس پہ یہ مجھے لگ یہ رہا ہے رائے صاحب کہ یہ 2 مقدمات جس میں خان صاحب کو 2 فیصلے جو عدالتوں کے آئے نا، جس میں خان صاحب کو اب الیکشن کی ریس سے باہر کر دیا گیا ہے، قاضی صاحب نے ضمانت کے اوپر بات نہیں کی، سزا معطلی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بینچ نہیں بنا، ایک شخص دنیا سے چلا گیا، اس کے اوپر فیصلہ سنانا ضروری تھا، ایک کو دنیا سے گئے ہوئے کئی دہائیاں گزر گئی، اس پر بینچ بن جاتے ہیں، لیکن انہیں پی ڈی ایم کی ناانصافیاں نظر نہیں آئی، انہیں اس پارلیمنٹ کی ناانصافیاں نظر نہیں آئی جہاں پر قانون بننے چاہیے تھے پاکستان کے لیے، لیکن وہاں پہ کچھ افراد کے لیے قانون بنتے رہے، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ اس پارلیمنٹ سے خود بھی خطاب کر کے آئے۔ تو رائے صاحب یہ صرف اور صرف عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے، اور لگتا ہی ہے کہ یہ آخری موقع تھا، آخری پتہ تھا، اور ڈیسپریٹ میئرز ہیں جس میں عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے یہ جو موو ہے وہ کی گئی ہے، گرفتاری، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا اس وقت تک میرا خیال ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ کل آخری دن تھا، اور اب عمران خان شاید ضمنی انتخاب میں تو لڑنے کے لیے قابل ہو سکے، اب اس انتخاب کے اندر عمران خان نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اس کے اندر ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ہر جو پارٹی ہے، یعنی چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی، کوئی بھی پارٹی ہو، اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ دوہری گیم کھیلتے ہیں، ڈوول گیم کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے پچھلے 75 سال سے سیاست دانوں کی فون کال جو ہے یہ ڈیٹیکٹ کرتے رہتے ہیں، اور فون کالز کی جو ٹیپنگ ہے یہ پاکستان کے اندر ایک معمول کی بات ہے۔ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی بہت سی فون کالز جو ہیں وہ فون ٹیپنگ کے واقعات سامنے آئے، شہباز شریف کے بھی اور عمران خان صاحب کے بھی۔ تو اگر عمران خان صاحب نے یہ کسی میٹنگ میں، کسی آڈیو میٹنگ میں، یعنی آڈیو بیسڈ میٹنگ میں، کسی کانفرنس کال میں، کسی ویڈیو کانفرنس کال کے اندر اگر عمران خان صاحب نے یہ ہدایت دی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر احتجاج کیا جائے، یا جی ایچ کیو کے اندر جا کر گھس جائے، یا جس طرح کا یہ شریف خاندان الزام لگاتا ہے کہ فوجی قیادت کے خلاف عمران خان صاحب نے بغاوت کروانے کی کوشش کی، تو اس طرح کی کوئی آڈیو کال سامنے لے آئیں، کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں وہ ہر لیڈر کا فون ٹیپ کرتی ہیں، ہر پرائم منسٹر کا فون ٹیپ کرتی ہیں، ہر جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے اس کا فون جو ہے وہ ہک ہوا ہوتا ہے، ہر وقت ہک ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ صحافیوں کے فون بھی ہک ہوئے ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ انہوں نے عدالت پہ کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں کرتے، اور نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ نہیں، وہ تو 75 سال سے سب کو پتہ ہے، کہ ہر سیاستدان کو بھی پتہ ہے، خود آپ مختلف بریفنگز اٹینڈ کریں تو وہاں بھی لائٹر نوٹ پر اس بات کو آپ یہ کہہ لیں کہ اعتراف کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کی اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے جس قسم کی آڈیوز اس سے پہلے لیک کر کے ان کو ایڈٹ کر کے پھیلایا گیا، بشرا بی بی صاحبہ اور لطیف کھوسہ کی آڈیو کو لیک کر کے ایڈٹ کر کے اپنے مرضی کے معنی پہنا کر پھیلایا گیا، تو پھر آپ کے لیے تو بڑا آسان تھا کہ عمران خان صاحب کی ایک آڈیو کال نکال لیں، یا عمران خان صاحب کے متعلق کوئی بھی پی ٹی آئی کے اندر ایسا لیڈر جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست بھی کرتا ہو، اور بہت سے لیڈر ایسے رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اب بھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، تو وہی کوئی ریکارڈنگ فراہم کر دیتے ہیں عمران خان صاحب کی کہ یہ دیکھیں عمران خان صاحب نے خود یہ ہدایت دی تھی کہ جی ایچ کیو کے اندر جا کر گھس جائیں یا کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دیں۔ تو وہ کدھر ہے؟ کوئی آپ کے پاس آڈیو کال کا ایویڈنس ہے، چلے ویڈیو کال کا نہیں، کوئی آڈیو کال کا ایویڈنس لے آئیں۔ اس سے پہلے آڈیوز تو آپ نے ریکارڈ کی ہیں، آپ منظر عام پر بھی لے کے آئے ہیں، اور اس کے اوپر شریف خاندان نے اور کٹ پتلی حکومت نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش بھی کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کسی قسم کا ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اب چونکہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت اس سے پہلے منظور ہو گئی تھی، سزا معطل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سائفر کیس میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانت چاروں ناچار سپریم کورٹ کو منظور کرنا پڑی، تو عمران خان صاحب کو گرفتار رکھنا مقصود تھا، اس لیے جی ایچ کیو کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ جی ایچ کیو کیس میں بھی عمران خان صاحب کی جب ضمانت ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا، کوئی اور کیس جو ہے اس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ ایک نام نہاد تفتیش، یہ تو ایک ڈھونگ ہے، اصل میں تو یعنی پاکستان کا بچہ جانتا ہے، اور یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے
جج صاحبان بھی جانتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان صاحب کسی بھی طرح سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے اور اس کے متعلق زیرو ایویڈنس ہے۔ اچھا راج صاحب، خان صاحب کو ایک جنرل نے 2 تہائی کی آفر کی ہے۔ اب یہ جنرل صاحب کون ہے یہ آگے چل کر ہم بتاتے ہیں، اور ان کے کارنامے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور پاکستان کی سیاست کو کس طرح سے ایک منجھدار میں دھکیلا ہے تھینکس ٹو دس جنرل، جنہوں نے یہ سب کھیل جو ہے وہ کھیلا، اور آج پاکستان کی جمہوریت جہاں پر کھڑی ہے یہ بھی انہی جنرل صاحب کی مرہون منت ہے۔ اور اس حوالے سے ان کے اپنے متضاد بیانات، انڈائریکٹ پیغامات، جن کے اوپر بینچز بھی بن چکے، جن کے اوپر عدالتوں نے نوٹسز بھی کیے، لیکن یہ کبھی بھی عدالت چل کر نہیں آئے۔ نون لیگ ان کا نام ضرور اب لینا شروع انہوں نے کر دیا، یہ محسن تھے نون لیگ کے، لیکن رائے صاحب جو ان کے ساتھ 2 دوسرے جنرلز ہیں ان کا بھی نون لیگ نے نام لیا، اور یہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ 3 جنرل رحیل، جنرل باجوہ اور جنرل فیض، ان کا بھی احتساب کیا جائے جنہوں نے نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے الگ کیا، اور وہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف کے خلاف عالمی سازش ہوئی اور اندرونی کردار تھے۔ یہ سنا سا کچھ ہمیں بیانیہ لگتا ہے جو جاوید لطیف صاحب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ چوری کا بیانیہ ہے، جیسا منشور آج کل وہ چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا پیپلز پارٹی والے، بلکہ انہوں نے تو کر بھی لیا اور ان سے چوری ہو نہیں رہا۔ بالکل اسی طرح یہ بیانیہ بھی چوری کا ہے۔ رائے صاحب، خان صاحب نے علیمہ بی بی کو باہر بھیجا جیل سے جب وہ ملاقات کر کے آئی، اور انہوں نے ایک پیغام پاکستان کی عوام کے نام بھیجا، اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا یہ پیغام دینا کہ جنرل صاحب عمران خان کو کس قسم کی آفرز کرتے رہے، اور اب عمران خان جیل میں رہتے ہوئے ان کے پاس آپشنز اصل میں ہیں کیا، اور انہوں نے ماضی میں اس آپشن کے بارے میں کیا جواب دیا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں اگست 2022 میں جنرل باجوہ نے بلایا اور یہ آفر دی کہ رجیم چینج کے خلاف احتجاج بند کر دو، 2 تہائی اکثریت دے دوں گا۔ اب یہ سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے رائے صاحب کہ یہ کون ہوتے ہیں 2 تہائی اکثریت دینے والے، اور اس بات کو ڈائجسٹ ہم کس طرح کریں گے کہ جمہوری نظام کے اندر۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں، اس کا جواب عمران خان نے کیا دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے لیکن ہم آزاد ہیں، اور میں خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اس سے بہتر ہے کہ ہمیں موت آ جائے لیکن آزاد ملک میں غلامی منظور ہم نہیں کریں گے۔ اب اگست 2022 میں رجیم چینج کے خلاف احتجاج ختم کرنے کے بدلے یہ سب کچھ جو ہے وہ کہا جا رہا تھا۔ رائے صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے، اور اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیں، کہ کہیں نہ کہیں جنرل باجوہ کو کیا غلطی کا احساس ہوا۔ اب ہم یہ سوال ضرور اپنے آپ سے بھی کر سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو کیا اس غلطی کا احساس ہوا کہ یار یہ تو ملک کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ نہیں، انہیں اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے کہیں جس در سے امید لگا لی ہے اس در سے اب ہمیں انکار ہو گیا۔ ملک احمد خان یہاں پر آ کر جنرل باجوہ کی لابنگ کرتے رہے، اور جب جنرل باجوہ کو یہ احساس ہوا کہ میرا معاملہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہو رہا، تو انہوں نے پھر عمران خان صاحب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور اصل یہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر یہ آفرز کرتے پھر رہے تھے۔ رائے صاحب، میں نے ہمیشہ اس حوالے سے میں بڑا کلیئر ہوں، اور میں نے ہمیشہ یہ بات جو ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پر کی ہے کہ جب آپ کو کوئی شخصیت پسند ہو نہ ہو، کسی سیاسی جماعت کی کوئی مرہون منت ہو نہ ہو، کسی کی پسندیدہ شخصیت جو ہے وہ ایک سب سے بڑی کرسی پر بیٹھی ہو نہ ہو، لیکن قانون بڑا واضح ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ہیرارکی ہے، اور اس ہیرارکی میں وقت آنے پر اگلا چیف جسٹس کون ہوگا دن تک بتا دیے گئے، لیکن جب ملک کی آرمی چیف کا معاملہ آتا ہے تو سیاستدان کیوں قانون نہیں بناتے، اور 4 میں سے جو سلیکٹ آپ کو پسند ہے آپ اس کو چناؤ کر لیں۔ اگر یہ معاملہ وہاں بھی ٹھیک ہو جائے تو پھر جنرل باجوہ جس گیم کی طرف اشارہ خان صاحب کر رہے ہیں وہ کبھی بھی سر نہ اٹھاتی اور دم توڑ جاتی، اور نہ ہی کوئی اس پہ بات کرتا۔ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، اصل میں جناب باجوہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک اور گیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے سیاسی فائدے کے لیے، کیونکہ جناب باجوہ بیک وقت بہت سے پارٹی لیڈرز کے ساتھ رابطے کر کے
उन सब को इसी किस्म के लारे लगाते थे। अब जनाब बाजवा ने इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत की ऑफर 2 वजूहात की बिना पर की। एक तो उन्हें यह पता चल गया कि इमरान खान साहब ने रजीम चेंज के बाद जो बयानिया बनाया उसके नतीजे में जनाब बाजवा इतने गैर मकबूल हो गए कि वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे गैर मकबूल, सबसे नापसंदीदा आर्मी चीफ बन गए। यानी पाकिस्तान की पूरी तारीख में किसी भी आर्मी चीफ पर इतनी तनकीद नहीं हुई, यहाँ तक कि वो जनरल जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो सानिया मशरकी पाकिस्तान में उनका किरदार था, उनको मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, वो भी इतने गैर मकबूल नहीं हुए जितने के जनरल बाजवा हुए। दूसरा ये कि वो इमरान खान साहब के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि मैं इमरान खान साहब को सियासी तौर पर इस्तेमाल करके एक और एक्सटेंशन ले लूँ। उन्होंने पूरी कोशिश की कि एक और 6 माह की वो एक्सटेंशन लें। उन्होंने शरीफ ख़ानदान को ये भी बावर कराया कि आपके 76वें लॉन्ग कोर्स के जो जनरल्स हैं, जनरल फैज़ अमीर, जनरल अज़हर अब्बास, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, ये अप्रैल 2024 तक जनरल नोमान समेत ये रिटायर हो जाएंगे, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, आप मुझे 6 माह की एक्सटेंशन दे दें। तो वो ये चाहते थे कि इमरान खान साहब का सियासी कंधा इस्तेमाल करें। इमरान खान साहब को कभी भी उन्होंने 2/3 अक्सरियत ना दिलवानी थी और ना इमरान खान साहब ने उनके कहने पर इस तरह का कोई गैर आइनी या गैर कानूनी मूव करना था। तो इसी वजह से इमरान खान साहब, चूंकि उनका अपना एक विजन है एक लीडर के तौर पर, उन्होंने जनाब बाजवा की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और जाहिर है कि इमरान खान साहब को, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो मुख्तलिफ इदारों से उनको भी ये फीडबैक मिल रहा होगा कि जनाब बाजवा असल में क्या खेल खेल रहे हैं। और जनाब बाजवा ही असल में वो शख्स थे जिन्होंने आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर की तकर्री रुकवाने की कोशिश की थी और आखिरी वक्त तक समरी के अंदर उनका नाम वो शामिल नहीं कर रहे थे ताकि मुझे एक्सटेंशन दे दी जाए। और ये तो ख्वाजा आसिफ और जो आपके नून लीग के रहनुमा हैं, ये तो आप निजी ब्रीफिंग्स में या इनके साथ निजी महफिल में गपशप करें तो ये कहते हैं कि जनाब बाजवा ने असल में उस वक्त 6 महीने की एक्सटेंशन के लिए आर्मी चीफ की तकर्री भी रोकने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये शो था आज का 2 टॉक। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।